اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 آیت نمبر 91 سے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت اور بغض ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ شراب اور جوئے کی حرمت کے احکام گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھے، وہی سلسلہ کلام آگے چل رہا ہے۔ اس آیت میں بھی شراب اور جوئے کے مزید نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات کا نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں ہوا ہے کہ شراب کے نشے میں کچھ ایسی حرکات صادر ہوئیں جو باہمی غیظ و غضب اور جنگ و جدل کا باعث بنی۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، اس میں رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اصل میں شراب سے انسان کا عقل و فہم انسان کی عقل و فہم ختم ہو جاتی ہے، انسان کے جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو حفاظتی انتظامات دیے ہیں، ایک حیا اور ایک خوف۔ شراب جو ہوتی ہے، شراب کا دماغ پر یہ اثر ہوتا ہے کہ شراب کے اثر کی وجہ سے یہ دونوں حفاظتی انتظامات جو ہوتے ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر وہ کام کر گزرتا ہے جو کوئی صاحب عقل مومن نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ نشے میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کی نماز تک سے غافل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک نماز چھوڑی، وہ ایسا ہے جس سے روئے زمین کی سلطنت چھین لی گئی ہو، اور جس نے نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑیں اسے طینۃ الخیال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جہنمیوں کا پیپ ہے، جہنمیوں کا پیپ پسینہ اور پیشاب ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے پرہیز کرو، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ روایات میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے لوگوں میں ایک ولی اللہ تھا جو بڑا عبادت گزار اور تارک دنیا تھا۔ بستی سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے لونڈی بھیج کر اسے اپنے ہاں ایک شہادت کے بہانے بلوایا۔ اللہ کا یہ بندہ وہاں چلا گیا۔ اب لونڈی اپنے گھر میں انہیں لے گئی، لونڈی اس گھر میں انہیں لے گئی تو جس دروازے سے یہ اندر پہنچ جاتے، پیچھے سے لونڈی اپنی مالکہ کے حکم سے دروازہ بند کرتی جاتی۔ آخری کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے اور ایک شراب کا جام لبالب بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس عورت نے اس متقی بندے سے کہا، سنیے، میں نے کسی شہادت کے لیے نہیں بلوایا، بلکہ فی الواقع اس لیے بلایا ہے کہ یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا اس بچے کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ تمہیں ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا ضرور، ورنہ تمہیں یہاں سے نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ درویش نے سوچا کہ 3 کاموں میں ہلکا کام جو ہے شراب پینا ہے، چنانچہ اس نے شراب کے جام کو منہ لگا لیا، سارا پی گیا۔ نشہ چڑھا تو کہنے لگا اور لاؤ، خوب پیا۔ جب نشے میں مدہوش ہو گیا تو اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر بیٹھا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو واقعی شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنے گھر دعوت کی
تو وہ ان سے روایت ہے کہ ہم سب دعوت میں جمع ہوئے، خوب شراب پی. یہ شراب کی حرام ہونے کے حکم سے پہلے کی بات ہے. تو اس دعوت میں جمع ہوئے، خوب شراب پی، نشے میں جھومتے ہوئے سب جو تھے اپنے نام و نسب پر فخر کرنے لگے کہ ہم افضل ہیں. قریش نے کہا ہم افضل ہیں. تو اسی نشے میں بدمست ہو کر آپس میں لاف زنی کرنے لگے. ایک نے اونٹ کی جبڑے کی ہڈی لے کر دوسرے کو ماری اور ہاتھ ہپائی ہونے لگی. پھر جب شراب کی حرمت کی آیت اتری، جب نشہ اترا تو دیکھا کہ انہوں نے کسی کی ناک پر زخم ہے، کسی کے چہرے پر زخم ہے، اس سے چوٹ لگی ہوئی ہے. کہنے لگے مجھے فلاں نے مارا ہے، میری بے حرمتی کی ہے، میری فلاں نے بے حرمتی کی ہے. اگر اس کا دل میری طرف سے صاف ہوتا تو وہ نشے میں بھی میرے ساتھ یہ حرکت نہ کرتا. اس طرح دلوں میں نفرت اور دشمنی بڑھنے لگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شراب اور نشے کے ذریعے سے شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے. یہ تو ہوا شراب اور جوئے کے ظاہری اثرات کہ ان کے ذریعے سے شیطان آپس میں دشمنی اور عداوت ڈلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور باطنی اثر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کرتی ہیں. تو رب فرما رہا ہے آگے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آتے ہو؟ تو ان الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے ان الفاظ کے ذریعے سے. اور مومن کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کی طرح ہوتا ہے انتہینا، اے اللہ ہم باز آئے، انتہینا اے اللہ ہم باز آئے، انتہینا اے اللہ ہم باز آئے. اور جو رک گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں شراب چھوڑی اسے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں شراب طہور پلائے گا. آیت نمبر 92 ہے 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ڈرو اور بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو رسول کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، باقی ہر چیز کے ذمہ دار تم خود ہو. اوپر کی دونوں آیتوں میں شراب اور جوئے کے حرام ہونے اور اس کی شدید ممانعت کا ذکر تھا جو قانون الہی کی ایک دفعہ ہے. اس آیت میں اس حکم کو آسان کرنے اور اس پر عمل کو سہل بنانے کے لیے قرآن پاک نے اپنا خاص اسلوب اختیار کیا ہے. رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں عقلی طور پر اسے پرکھو تو عقل بھی انہیں نقصان دہ جانتی ہے، اور اگر عقلی سمجھ میں بات نہیں آتی تو بھی رک جاؤ. کیا سوچ کر رک جاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے جذبے کو کام میں لاؤ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جذبہ تمہیں اس لعنت سے رکنے میں آسانی عطا فرمائے گا. مومن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت فرض ہے. دوسرے الفاظ میں کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کا اتباع مومن پر واجب ہے. تو جان لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہو، تو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے جذبے سے تم اس برائی سے رک جاؤ. وَاحْذَرُوا جو ہے وہ ڈرو اور بچو دونوں معنوں میں آتا ہے. تو ڈرو اور بچو کہ کہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی کے راستے پر نہ تم چلتے رہو. اگر تم حکم مانو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر نہیں مانو گے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر نہیں مانو گے تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام کھلا کھلا واضح طور پر پہنچا دینا ہے. تمہارے حکم نہ ماننے سے رسول کا خدا نخواستہ کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اس سے اللہ عز و جل یا اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر تمہارے دل میں خیال آئے کہ اگر رسول کی بات نہ مانی جائے تو شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں کوئی فرق آئے گا،
اس شبے کے ازالے کے لیے رب کریم نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، رسول کے ذمے، رسول اپنی ذمہ داری پورے فرض کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اس کے بعد ماننے یا نہ ماننے میں نقصان اور فائدہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اطیع اللہ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو علیحدہ علیحدہ فرما کر اہل ایمان پر واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے۔ دوسرا، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو علیحدہ علیحدہ فرما کر یہ واضح کرنا تھا کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول ایک ہی اطاعت کے دو نام ہیں۔ قرآن پاک اگر حکم الہی ہے تو فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم الہی کی اطاعت کا بہترین نمونہ ہے۔ آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے کھایا جبکہ وہ صاحب ایمان رہے، انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ تقوی اختیار کیا انہوں نے، اور ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی میں آگے بڑھے اور ایمان ان کا مضبوط ہوا۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے اور وہ محسنین کے درجے پر پہنچے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسند احمد میں اس آیت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اوپر کی آیات میں شراب اور جوئے کی حرام ہونے کا حکم آیا تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بہت سے لوگ اس حکم کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو کہ شراب پیتے رہے اور جوئے کا مال بھی کھاتے رہے، کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم تو اب آیا ہے، خداوند تعالیٰ نے اب اسے شیطانی حرکت قرار دیا ہے۔ تو بہت سے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان رہے، انہوں نے غزوہ احد اور دیگر جہادوں میں، دیگر غزوات میں شرکت کی اور شہید ہوئے، مگر ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی، تو ان کا کیا ہوگا؟ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ شراب کے حرام قرار دینے کے حکم سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی یا مالے یا جوا کا مال رکھا تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جبکہ وہ پاک باز مسلمان تھے، صاحب تقوی تھے، ایمان لائے تھے، عمل صالح کرتے رہے، اور پھر تقوی کی منازل میں وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے، اور ایمان اور تقوی کے مدارج میں ترقی سے وہ مرتبہ احسان تک پہنچے۔ تو جو کہ ایک مرتبہ احسان تک پہنچے، جو ایک مومن کے لیے روحانی ترقیات کا انتہائی مقام ہو سکتا ہے، جہاں پہنچنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ اس درجے تک پہنچے کہ اللہ ان محسنین کو پسند کرتا رہا، اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ تو رب کریم نے تسلی دی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جو شراب کے حرام قرار دینے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ان کے بارے میں تسلی دی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پس جو پاک باز صحابہ ایمان و تقوی میں عمر گزار کر اور مقام احسان تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے شکوک و تہمات پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے جو اس وقت تک حرام قرار نہیں دی گئی تھی اور بعد میں حرام ہوئی ہے۔ تو اس جواب سے جہاں ان مرحومین اور شہداء جو اس حکم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے متعلق اس جواب میں ان کی فضیلت، تعریف اور توصیف کا لطیف اشارہ جہاں موجود ہے،
وہاں اس آیت میں ایمان کے یہ مدارج جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کے یہ مدارج آج کے مسلمانوں کے لیے بھی قابل رشک ہیں کہ آمنو و عملوا الصالحات سے آگے 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے حقیقی ایمان اور ایمان کے مدارج میں ترقی کا پروسیس معلوم ہوتا ہے، اور آج کا مسلمان بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا۔ ایمان کا اظہار عمل صالح کی صورت میں ہوتا ہے۔ عمل صالح شریعت کی پابندی کی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام قرار دیا ان پر مکمل طور پر وہ عمل پیرا رہے۔ عمل صالح کی صورت میں اس طرح وہ اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے رہے۔ یہ عمل صالح کا تسلسل جو ہے یہ خود بخود مسلمان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ عمل صالح پر استقامت ایمان میں ایک اور رنگ پیدا کرتی ہے جو تقوی کے رنگ کو اور مزید گہرا کرتا ہے۔ پھر ایمان کی مضبوطی تقوی میں ایک اور مضبوطی لاتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ آمنو کے بعد تقوی اور تقوی کے بعد آمنو، اور آمنو کے ساتھ پھر عمل صالح کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ اب تو عمل صالح ایسے نیکوکار کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ جب وہ آمنو واتقو آمنو واحسنو کے درجے پر پہنچتا ہے تو پھر منکرات کا تصور تو اس کی زندگی میں رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان اور تقوی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ محسنین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے نماز فرض پورا کرنے کی حد تک نہیں پڑھی جاتی، بلکہ ایسے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا مالک ہمارے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کام کتنا اچھا کرتا ہے انسان۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان کو یہ درجہ حاصل ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز میں کیا خوبصورت رنگ آئے گا، کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس کی نماز اسے عطا کرے گی۔ اس طرح وہ محسنین کے درجے پر پہنچے۔ اس درجے پر پہنچنے والوں کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اب بات اور فکر صرف ان کے فرائض کی نہیں ہوتی، وہ نوافل اور اس سے آگے ہر اس کام کی فکر میں لگ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، اور وہ ہر اس کام کی فکر میں ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کو پسند آئیں۔ جیسے درخت کی جڑیں جوں جوں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، شاخیں اور پھول پھل اور خوبصورت اور رسیلے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس طرح محسنین کے درجے پر پہنچنے والے مومن کے عمل بھی خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ انسان یہ نہیں پوچھتا کہ فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مؤکدہ کیا ہیں اور غیر مؤکدہ کیا ہیں، بلکہ اس کی سوچ اس سے آگے یہ رخ دھار لیتی ہے کہ اس سے آگے اور کیا کیسے کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر ایمان جب احسان کے درجے پر پہنچتا ہے تو عبادات میں کوانٹیٹی کے ساتھ کوالٹی آ جاتی ہے کہ محسنین کے مقام پر رب کے لیے ہر عمل کو مومن سجا کر پیش کرنے والا ہوتا ہے، احسان کی حد تک نیکیاں اور اپنی عبادات کرتا ہے۔ پھر ان محسنین سے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 94 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ لیکن اس آیت سے آیت نمبر 94 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ خاص حالات میں اللہ تعالیٰ حلال چیزوں کو میں سے بھی جن کو چاہے تم پر حرام کر دے۔ ان آیات کا نزول حدیبیہ کے موقع پر ہوا جب 6 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر احرام باندھے ہوئے رکے ہوئے تھے۔ اس وقت کثرت سے پرندے اور شکار کے جانور ان کے سامنے تھے۔ حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حکم کہ غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ تو اس صورت میں جب حکم نازل ہو چکا تھا، حدیبیہ کے مقام پر مسلمان رکے ہوئے تھے، حالت احرام میں تھے، کثرت سے پرندے اور شکاری جانور ان کے سامنے آ رہے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شکار اہل عرب کو پسند بھی ہے، ان کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی پر تھا، یعنی ان کی پسند بھی تھی اور ضرورت بھی تھی۔ پھر عام طور پر انسان کو جب ایک چیز پسند بھی ہو اور وہ رسائی میں ہو تو انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، مگر جب پسند بھی ہو اور رسائی میں بھی ہو مگر ساتھ ہی عارضی پابندی لگی ہوئی ہو تو پھر وہ بہت متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ ایمان کی آزمائش کرتا ہے کہ شکار سامنے ہے، ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پرندے خیموں میں گھس گھس کر آ رہے ہیں، رب فرما رہا ہے تنالہ ایدیکم کہ اس تک تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، تو پرندے بھی گھس گھس کر سامنے آ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالت احرام میں پابندی ہے، چاہے بھوک بھی لگی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احکام کے ذریعے مومن کو سیلف کنٹرول یعنی ضبط نفس سکھاتا ہے کہ سامنے ظاہری طور پر کوئی چیک کرنے والا بھی نہیں ہے، مگر مومن کا تقوی جو ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ روک دیتا ہے، یعنی پوشیدگی میں بھی شکار پر قبضہ کر سکنے کے باوجود مومن کا ہاتھ رک جاتا ہے اور مومن فرما برداری کے امتحان پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں اس میں تمہاری آزمائش ہے، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے سامنے گناہ کے مواقع کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مگر دل کا تقوی موجود ہو تو انسان تمام مواقع کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان سے رک جاتا ہے۔ تو مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، مسلمان جانتا ہے کہ یہی لمحہ میرے امتحان کا ہے، آزمائش کا ہے۔ تو مومن تو وہی ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ تو یہاں بھی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تو اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ سے بن دیکھے جو ہے یا غیب میں بھی مجھ سے کون میرا ڈر رکھتا ہے اور میرے احکام پر عمل درآمد کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا ہوا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک شکاری جانور دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوتی سینے میں مصروف تھا، میں نے نہ دیکھا، لیکن انہوں نے چونکہ وہ حالت احرام میں تھے انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس شکار کو دیکھ لوں، مگر انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شکار سے متعلق کاموں سے بھی منع فرمایا تھا۔ پھر اچانک میری نگاہ اٹھی، میں نے جانور کو دیکھا، میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اسے شکار کرنے کے لیے، مگر جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے انہیں کہا مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اس کام میں تمہاری مدد نہ کریں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔ چنانچہ میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ اٹھایا اور پھر سوار ہو گیا۔ پھر میں نے اس جانور پر حملہ کیا اور نیزہ چبو کر اسے روک دیا۔ میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔
بالآخر میں نے ہی اسے ذبح کیا، پھر ہم سب نے اسے کھایا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، میں نے کہا کہ ہم نے ایک شکاری جانور کا شکار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی طرح کی کوئی مدد کی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے انہیں فرمایا کہ تم بھی اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دستی پیش کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا۔ تو تم حرم میں ہے، جس طرح احرام باندھے ہوئے شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی شکار حرام ہے۔ تم حرم میں حدود حرم بھی آتی ہیں اور احرام بھی آتا ہے۔ تو یہ آزمائش بہت تھی، کیونکہ حدیبیہ کے سفر میں راستے میں شکار کی بڑی افراد تھی اور مسلمانوں کو خوراک کے لیے ضرورت بھی تھی، مگر مسلمان اس امتحان پر پورا اترے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب یوم سبت کے حوالے سے آزمائش ہوئی تو سمندر کے کنارے بسنے والے ماہی گیر ایسے ہی امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے، جن کی سزا میں وہ بندر بنا دیے گئے۔ ہاں، حالت احرام میں شکار کرنے میں بعض استثناء جو ہیں وہ بدلیل شریعت ثابت ہے، ان کا پکڑنا اور مارنا حالت احرام میں یا حدود حرم میں بھی اجازت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں، حدود حرم میں بھی انہیں مارا جا سکتا ہے اور غیر حرم میں بھی۔ کوا، چیل، بچھو، چوہا، کاٹنے والا کالا کتا اور سانپ اس میں داخل ہیں۔ تو اس سے حالت احرام میں بھی انہیں قتل کرنے یا انہیں مارنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حملہ کریں۔ آیت نمبر 95 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم حالت احرام میں شکار نہ کیا کرو۔ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار کرے حالت احرام میں تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جو تم میں سے چوپایا اس کے بدلے میں دے، جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں، وہ قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یعنی کفارہ وہ کعبے تک پہنچائے اور وہاں کے مسکینوں کو اس کفارے سے کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے یا اپنے کام کی سزا کا، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ اور جو پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نہ صرف شکار کرنے بلکہ شکار سے پہلے کے امور بھی منع تھے، مثلا شکار کی نشاندہی کرنا، شکار کرنے میں مدد کرنا، کوئی بھی معاونت کرنا۔ تو شکار پر پابندی اصل میں عام حالات میں نہیں ہے، صرف احرام کی حالت میں ہے اور حدود حرم میں ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ یہ پابندی جو ہے اس عظیم عبادت اور یہ پابندی اس عظیم عبادت اور عظیم گھر کی تعظیم کے لیے ہے۔ سوچئے کہ شکار تو ایک قسم کا کھیل ہے، اگر انسان عبادت کے راستے میں کھیل میں مصروف ہو جائے تو عبادت سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں تو بیوی سے جائز تعلق بھی منع ہے، تو دوسرے شوق بھی منع ہے۔ احرام شعائر اللہ میں سے ہے، اس لیے اس میں کچھ خاص پابندیاں ہیں تاکہ جب مسلمان حج یا عمرے کے لیے نکلے تو خاص ڈسپلن کے ساتھ نکلے۔
طرف فرماتا ہے کہ حالت احرام میں اور حدود حرم میں شکار کرنا مسلمان پر منع ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے کرے، حالت احرام میں شکار کرے، تو ایسے میں اگر وہ جان بوجھ کر شکار کرے اور چاہے خطا سے بھی ہو تو اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس کے مانند مویشی میں سے، مویشی میں گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ شامل ہے، یعنی جس جانور کا شکار کیا ہے اس سے ملتا جلتا مویشی جانور کعبے تک، خانہ کعبہ تک یعنی مکہ معظمہ تک پہنچانا ہے اور وہاں ذبح کرنا ہے۔ مثلا اگر اس نے ہرن شکار کیا ہے تو اس سے ملتا جلتا جانور بکری ہے، تو حرم پہنچ کر اسے وہاں بکری ذبح کرنی ہے اور اس کا گوشت حرم میں ہی، مطلب مکہ معظمہ میں ہی اس کا گوشت مساکین میں تقسیم کرنا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کہ جو اس نے شکار کیا ہے اس کے مثل کون سا جانور ہے، اس کا فیصلہ دو صاحب عقل و عدل اس کا فیصلہ کریں گے۔ مثل کا فیصلہ، مثل میں دونوں آ جاتے ہیں، اس کی مانند جانور ہو یا اس کی قیمت کے برابر جانور ہو جس سے مساکین کو کھانا کھلایا جائے، پھر یہ کرے کہ جتنے مساکین کا کھانا اس جانور کے گوشت سے بنتا ہے اتنے ہی دن کے روزے رکھے۔ اگر وہ کفارے میں جانور نہیں دے سکتا تو اتنے دنوں کے روزے رکھے، یا جو اس نے جانور شکار کیا ہے اس کی قیمت میں جتنے دنوں کا کھانا بنتا ہے اتنے دنوں کے روزے رکھے، یا اتنے ہی مساکین کو کھانا کھلائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفارہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کرتوت کی سزا کو پہنچے۔ عفا اللہ عما سلف، یعنی اس سے پہلے جو خطائیں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا، اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہو چکا وہ معاف کر دیا۔ یہ اسلام کی اچھائی کی وجہ سے ہے۔ تو اب اسلام میں ان احکام کی موجودگی میں بھی پھر سے اگر کوئی خطا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ گو اس خطا کی کوئی حد نہیں ہے، حاکم وقت اس پر کوئی سزا نہیں دے سکتا، مگر یہ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ہاں اس پر بدلہ واجب ہوگا، خواہ اس سے یہ غلطی عمدن ہو یا خطا سے ہو۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ پہلی دفعہ شکار حالت احرام میں کرنے کے بعد فدیہ کا حکم ہے، مگر دوبارہ شکار کرنے پر خود اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اس پر فیصلہ فدیہ کا نہ ہوگا۔ فینتقم اللہ من کا یہ مطلب ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں غالب ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اس سے انتقام لینے سے روک نہیں سکتا، اس کا عذاب جس پر آ جائے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ مخلوق سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے، حکم سب پر اسی کا چلتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں سے زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔